آج جو گفتگو ہے وہ ہماری سورہ نور کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں بی بی جان ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو آپ کی پاکدامنی کو بیان فرمایا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور کے کچھ مضامین ہیں، وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ نور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع 64 آیتیں ہیں، اور اس کے آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور آیا۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ مائدہ مردوں کے لیے اور سورہ نور عورتوں کے لیے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترک لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ نور کی تفسیر فرما رہے تھے، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی، اس کے جو مضامین ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں عورتوں کی شرعی سزائیں بیان کی گئی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے مرد عورت تو ان کی سزا کیا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کرنے کی صورت میں اس کی شرعی سزا کیا ہے، لعان کا حکم کیا ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان ہوا، اور جو مرد و عورت اس تہمت میں شریک تھے انہیں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بھی بیان کیے گئے، اور پھر اجتماعی جو زندگی ہے اس کے متعلق بھی گفتگو کا سلسلہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ ان لوگوں کے حوالے سے یہاں احکام بیان ہو رہے ہیں جن لوگوں کو یہ لگے کہ ان کی عورتیں ان کے پیٹھ پیچھے بدکاری کرتی ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے ان کے پاس جس کو وہ ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو اپنی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ 4 مرتبہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں گے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ وہ خود اپنے بارے میں کہے گا، جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے وہ اپنے بارے میں کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر کیا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ یہ کہہ کر وَيَدْرَعُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا جس بیوی پر مرد اس کا تہمت لگا رہا ہے، جس عورت پر اس کا مرد تہمت لگا رہا ہے تو وہ بھی کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ وہ اس کو جھوٹا قرار دے گی، 5ویں مرتبہ کہے گی انا غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب وہ عورت کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے تو۔ اب فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ تو یہ حکم بیان کیا گیا لعان کے حوالے سے کہ کوئی شخص اگر عورت پر زنا تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت لگانے کو اس کا جو حکم بیان ہوا اس کو لعان کہتے ہیں۔ تہمت اس نے لگا دی، اب اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے لعان کیا جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہے، اور اگر لعان سے انکار کر دے تو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اب ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس وقت تک قید میں رہے گا اگر گواہ نہیں پیش کرتا یا لعان نہیں کرتا جب تک وہ یہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا پھر کیا کرے وہ اپنے گواہ یا پھر لعان کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر ایسا کر لے تو پھر اس پر جناب وہ حد قذف نہیں ہوگی، اگر وہ اپنے آپ کو جھوٹا قبول کر لیتا ہے تو اس پر حد قذف قائم ہو جائے گی، اس پر سزا لگ جائے گی اور اس کا جناب یہ معاملہ کر دیا جائے گا۔ اب
اب اگلی گفتگو پر آتے ہیں جو ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے بی بی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو میں واقعہ عرض کروں کہ پھر میں آیت مبارکہ کی طرف آ جاتا ہوں کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری کو غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ کے قریب قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے کسی گوشے کی طرف تشریف لے گئی اور وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اتنے میں قافلے والوں نے قافلے لے کر چلے گئے اور محمل کس دیے اور اونٹ پر ڈال دیا، یہ خیال کیا کہ امی جان اس میں موجود ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس کجاوے میں تھی، اب وجہ یہ تھی کہ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص وزن نہ تھا، بہت کمزور تھی، کم جسامت والی تھی، تو یوں کجاوا اٹھانے میں ان کو احساس نہ ہوا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کس دیا اور چل دیے، قافلہ کچھ کر گیا۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں اپنے مقام پر، تو وہاں سے قافلہ جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں وہاں بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں ضرور قافلے والے واپس آئیں گے۔ عام طور پر یہ معمول تھا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ کے قافلے میں کچھ لوگ آگے ہوتے تھے، کچھ لوگ پیچھے ہوتے تھے۔ جو پیچھے ہوتے تھے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جب قافلہ ایک جگہ پڑاؤ کرے اور آگے چلا جائے، تو جب وہ پیچھے سے آ رہے ہوں تو وہ اس قافلے کی کوئی چیز اگر رہ گئی ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے آگے چلیں۔ اب یہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے وہ پیچھے رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کہہ کر پکارا تو امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب وہ کپڑے سے پردہ کر لیا، تو انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، امی جان اس پر سوار ہو گئی اور یوں لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی اور امی جان کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی اس فریب میں آ گئے اور انہوں نے بھی زبان سے کچھ بے جا کلمے سرزد ان کے ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک تقریباً بیمار رہی، اور اس کی اطلاع جو ہے انہیں نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ خبر دی، ان کے ذریعے ان کو خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے اور 1 لمحہ تک آپ کو نیند نہ آئی۔ اس حال میں سرور جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں یہ آیتیں اتری، اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ آپ کی طہارت و فضیلت پر نازل فرما دی۔ اس دوران اب ہوا یہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا منبر پر کھڑے ہو کر کہ مجھے میرے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں ہے، یعنی میرے گھر والے پاک دامن ہیں، ایسا کوئی بھی آپ کے میرا اپنے گھر والوں کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منافقین کو کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، ام المومنین یقینی طور پر پاک ہیں۔ اس کی انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر مکھی کے بیٹھنے سے جسم انور کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور پر کبھی مکھی نہ بیٹھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مکھی بیٹھے، تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں پر یہ آفت آئے۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ کے حوالے سے گفتگو کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ انور زمین پر نہ پڑنے دیا، اس لیے کہ کوئی غیر آپ کے سائے پر قدم رکھے، وہ پاک پروردگار عز و جل کب ایسا چاہے گا کہ بی بی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اس طرح کا معاملہ ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کی گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ ایک جو کا خون لگنے سے پروردگار عالم محبوب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا محبوب اپنے جوتے اتار دیجئے، اپنے نالین پاک اتار دیجئے، تو پھر وہ پاک پروردگار عز و جل اس اتنی سی آلودگی کو جو گوارا نہیں فرماتا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل کی آلودگی کو کیسے گوارا کرے گا۔ لہٰذا بی بی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اور بھی بہت سارے صحابہ و صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ فرمایا بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے، اس بڑے بہتان سے مراد امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تہمت لگانا تھا۔ فرمایا جو بہتان لائے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جس نے جو گفتگو کی، جس سے جو الفاظ غلط ادا ہو گئے ایمان والوں میں سے، اس کے لیے اس کا گناہ ہے۔ پھر فرمایا
اور ان میں وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفتگو فرما دی کہ اس کے لیے جناب وہ بڑا عذاب ہے اس بہتان لگانے والے کے لیے، تو وہ شخص جس نے بہتان کا بڑا حصہ اٹھایا اس نے اپنے دل پر یہ طوفان گھڑا اور اس کو مشہور کرتا پھرا، اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں جس کا ذکر ہوا اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق ہے۔ یہ شخص تھا بدکار آدمی منافق کہ جس نے امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی جان کی پاکیزگی میں آگے آیات مبارکہ ذکر فرمائی اور اس کو فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی جان کی شان کو بیان فرمایا اور عام مسلمانوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جیسے ابو بکر نے حضرت عمر نے پاک دامنی کا بیان کیا، عثمان غنی نے پاک دامنی کا بیان کیا، مولا علی نے پاک دامنی کا بیان کیا، دیگر صحابہ و صحابیات نے بی بی جان کی پاک دامنی کی گفتگو فرمائی، تو دیگر جن مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے، جن مسلمانوں نے یہ الفاظ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ان مومنوں کو یہ کیوں نہ انہوں نے کیا جب انہوں نے سنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس لیے حضرت صدر فاضل فرماتے ہیں بعض گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملہ میں بدگمانی ہو گئی تھی، وہ جھوٹے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ تو کیسے ممکن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کر لیتے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت بدگمانی کا لفظ کتنی بڑی سیاہ باطنی ہے، خاص کر ایسی حالت میں کہ جب بخاری شریف کی حدیث میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسماً فرمایا کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے۔ جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت کے مسلمان کو اس کی موافقت اور تصدیق کرنا روا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ یہ دیکھیں کسی نیک مسلمان پر، کسی اچھے آدمی پر کوئی شخص زبان درازی کر رہا ہے تو اس زبان درازی کرنے والے کو فوراً کہہ دے کہ نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس بندے کے بارے میں ہم ایسا کچھ بھی نہیں گمان کر سکتے۔ تو یہ آیات مبارکہ اس طریقے سے جناب مزید آیات مبارکہ امی جان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، تقریباً 18 آیتیں آپ کی پاک دامنی پر بیان فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اسلامی سزائیں بھی ذکر کی ہیں۔